ساری دنیا میں کر رہی ہے اور 106 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، اور الحمدللہ کمال کی بات یہ ہے کہ ہر ہی شعبے میں تربیت کا، مشوروں کا ایک خوبصورت نظام ہے، اور اسی میں سے ایک بہت ہی پیارا نرالا شعبہ دعوت اسلامی کا مجلس رابطہ برائے تاجران ہے، جس میں مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں تاجران کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے اور انہیں تربیت بھی کی جاتی ہے، رزق حلال کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں، اور اسی شعبے کا ماشاءاللہ ایک تربیتی اجتماع دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں جاری ہے۔ کل ماشاءاللہ بڑی تعداد میں پاکستان بھر سے تاجران تشریف لائے ہیں، کل سے موجود ہیں، مدنی مذاکرے میں شرکت کی، کئیوں نے خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کی، امیر اہل سنت سے برکتیں حاصل کی، اور آج مزید یہاں پر تربیت کا سلسلہ ہے، اور کچھ دیر کے بعد نگران شورا کی بارگاہ میں بھی ہماری حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مرحبا کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں تشریف لائے، اور اسی طرح ایک اور بات کہ مجھے بڑا احساس ہے اس بات کا کہ زبردست گرمیاں ہیں، اور اس گرم موسم میں آپ نے سفر کیا، اور یہ بھی میں نے معلومات ہوئی کہ ٹرینز بھی کافی لیٹ ہوئی، تکلیف بھی آپ کو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہ سفر آپ سب کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے، اسلام اور دین سے، نبی پاک کی سنتوں سے آپ کو محبت ہے، جبھی تو آپ نے اتنا طویل سفر کیا، اس موسم میں سفر کیا، اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنا وقت بھی خرچ کیا، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک اس سفر کی برکت سے ہم سب کو جلدی جلدی مدینے کا سفر بھی عطا فرمائے۔ اسلام کی تاریخ پڑھیں تو جہاں مختلف قسم کے لوگوں نے اسلام کا ساتھ دیا، سپورٹ کیا، خدمت کی، اگر ہم نبی پاک کے دور سے شروع کرتے ہیں تو ہر ہی دور میں آپ دیکھیں تو تاجروں کا کردار بڑا کلیدی، بڑا امپورٹنٹ رہا۔ ہر موقع پر اگر آپ دیکھیں تو جب تاجر لوگ، بزنس کمیونٹی کے لوگ اسلام کے ساتھ وابستہ ہوئے، اللہ کی رحمت سے اسلام کو تقویت ملی اور اسلام کو قوت ملی۔ تاجر کا دین میں کام کرنا اس لیے بھی بڑا ہی کروشل ہے، بڑا اہم ہے، کیونکہ تاجر جو ہوتا ہے نا وہ حوصلے والا ہوتا ہے، تاجر جو ہوتا ہے وہ ہمت کرنے والا ہوتا ہے، رسک اٹھانے والا ہوتا ہے، فیصلے کی طاقت ہوتی ہے اس کے پاس۔ ایک نوکری کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر نارملی اپنی ذات سے، اپنے فیوچر کے مطابق فیصلے کرنے کی کبھی کبھی قوت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ بیچارہ ایک روٹین کی زندگی گزارتا ہے، اس کو پتہ ہے ہر مہینہ کام کرنا ہے، مہینے کے آخر میں تنخواہ مل جانی ہے۔ مگر تاجر چونکہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کا دل گردہ بڑا ہوتا ہے، وہ باہر سے اگر مال منگواتا ہے تو کبھی ٹرک میں مال آ رہا ہوتا ہے، کبھی ٹرین میں آ رہا ہوتا ہے، اپنی ساری جمع پونجی وہ پرچیزنگ میں لگا دیتا ہے، اور اس کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ راستے میں مال ضائع ہو گیا، اللہ نہ کرے آگ لگ گئی، یعنی یہ رسک فیکٹر جو ہے، اتنا بڑا حوصلہ کر کے وہ کاروبار کرتا ہے۔ تو جس کے اندر یہ حوصلہ ہوتا ہے نا، وہ صرف تجارت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، تاجر ہر کوئی نہیں بنتا۔ جب آپ تجارت کر رہے ہیں نا تو یہ اللہ نے ایک ایکسٹرا وصف آپ کے اندر رکھا ہے کہ آپ کے اندر یہ حوصلہ ہے، آپ کا یہ دل گردہ ہے کہ آپ ادھار مال بھی دے دیتے ہیں، آپ کے پاس اپنے پیسے تھوڑے ہیں مگر اس سے زیادہ کا آپ بزنس کر لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ آپ پریشر ہینڈل کر سکتے ہیں، آپ اپنے اوپر اتنا بھروسہ رکھتے ہیں کہ آپ رسک لے لیتے ہیں، اور فری بندہ کماتا ہے، نو رسک نو گین۔ اگر رسک نہیں ہے تو پھر آمدنی بھی ویسی نہیں ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے لوگ بنائے ہیں، لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، ہر فن کے لوگ ہیں۔ تو اگر تجارت آپ کا شیوا ہے، تجارت آپ کی یوں سمجھیے کہ رزق روزگار ہے، تو آپ کے اندر 3-4 چیزیں ایکسٹرا ہیں۔ ایک حوصلہ، دوسرا ذہانت۔ بے وقوف آدمی تجارت نہیں کر سکتا۔ بے وقوف آدمی اگر تجارت کرے گا نا، تھوڑے دنوں میں اس کی تجارت ختم ہو جائے گی، وہ نقصان کھا جائے گا، وہ نہ سودا صحیح خرید سکے گا، نہ وہ سودا بیچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہانت دی ہے۔ پھر تیسری بات، آپ کو بولنا اچھا آتا ہے۔ اگر آپ کو پراپرلی صحیح گفتگو کرنا نہیں آتی، آپ بد اخلاق اگر ہیں،
آپ لڑنے جھگڑنے والے ہیں تو آپ کاروبار نہیں کر سکتے. یہ کاروبار کے اصول ہیں کہ آپ بڑے خوش اخلاق ہیں, آپ اپنے گاہک سے بڑا اچھا بات کرتے ہیں, آپ کے کسٹمر کا بڑا ٹیک کیئر کرتے ہیں. تو یہ سارے اوصاف ہیں آپ کے اندر. اب ان خوبیوں کو ایک ہی کام میں صرف کریں, پیسے کماتے رہیں, کاروبار کرتے رہیں, کاروبار بڑھاتے رہیں اور اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں تو آپ ایک اچھے تاجر تو کہلائیں گے, مگر انہی خوبیوں سے اگر آپ اور بھی دین کا کام کریں, آپ آخرت کا کاروبار بھی شروع کر دیں تو انشاءاللہ دنیا کا کاروبار بھی ترقی کرے گا, آخرت میں بھی خزانہ جمع ہو جائے گا. One of the successful businessmen in the history of Islam, اسلام کی ہسٹری میں جو کامیاب ترین تاجر گزرے, سبحان اللہ, سب سے پہلا نام آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی آپ کی تجارت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پاس یوں سمجھیے کہ آج کے دور کے اگر حساب کریں تو اربوں پتی آدمی تھے, مگر آپ نے صرف تجارت میں زندگی نہیں گزاری بلکہ خوشخبری آپ کے دلوں میں مزید خوشی داخل ہو بتاؤں کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تجارت کیا کرتے تھے. پیارے آقا بھی تو اعلان نبوت سے پہلے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر یمن جاتے تھے, ملک شام جاتے تھے اور وہاں جا کر تجارت کیا کرتے تھے. تو نبی پاک کا بھی جو کردار رہا تجارت میں بڑا کروشل, بڑا پیارا. اور پھر صحابہ کرام میں دیکھیں تو حضرت عثمان غنی, یوں تو بہت سارے صحابہ تجارت کرتے تھے مگر چونکہ بڑے تاجران بھی موجود ہیں اور جو بڑے نہیں ہیں وہ بڑے بننا چاہتے ہیں, تو حضرت عثمان غنی جو ہے نا, ان کی سیرت کو ضرور پڑھیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی ہستی تھے, بزنس کا موقع جانے نہیں دیتے تھے, بزنس میں بڑے پورے تھے, بڑے پکے تھے, لیکن جدھر آخرت کے بزنس کا موقع ملتا وہ موقع بھی جانے نہیں دیتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ واقعہ اس طرح کا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. بیر عثمان آپ نے ہو سکتا ہے دیکھا ہوگا, اب تو خیر وہ اس کو بند کر دیا گیا, باہر سے لوگ دیکھتے ہیں. تو بیر عثمان پر اگر جائیں نا تو بڑی خوبصورت تاریخ ہے. اسلام میں جب نبی پاک مدینے پہنچے تو پانی کی کمی تھی. اب یہ ایک یہودی کا کنواں تھا اور وہ پانی بیچتا تھا, مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے. اچھا, یہ دو واقعات ملتے ہیں, ایک یہودی کی واقعہ بھی ملتا ہے اور ایک کنواں ایسا تھا جو کسی ایمان والے کا ہی تھا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ تم یہ کنواں مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کنواں لے لو. وہ کہتا حضور آپ کی بڑی مہربانی, لیکن میں غریب آدمی ہوں اور میرے پاس جو ہے نا پیسے نہیں ہیں, میں یہی کماتا ہوں, روزی روٹی یہی ہے, بچوں کو پانی بیچتا ہوں اور اسی سے بچوں کو کھلاتا ہوں. اس نے یہ آفر قبول نہیں کی. یہ خبر مل گئی حضرت عثمان غنی کو. آپ نبی پاک کے پاس گئے, کہتے یا رسول اللہ جو آفر اس کو دی ہے وہ میرے لیے بھی ہے, مجھے بھی جنت میں کنواں ملے گا. اب ذرا سوچئے, ان کو پتہ ہے میں نبی پاک کے ساتھ ہیں, عشرہ مبشرہ میں کئی بار جنت کی بشارت پہلے ہی لے چکے ہیں, لیکن لالچ. کاروبار کیسا تھا کہ آخرت کا کاروبار چلنا چاہیے. آقا نے فرمایا بشارت تمہارے لیے بھی ہے, لیکن بزنس کی ٹرک کیسا کیا. اب دیکھیں کاروبار کرنا کیسا آتا تھا. اس کے پاس گئے, کہا کنواں بیچ دو. کہا کنواں تو نہیں بیچوں گا. کہا اچھا ایسا کرو آدھا بیچ دو, ایک دن تیرا ایک دن میرا. بزنس مین تھے نا, ڈیل کرنا آتی تھی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, ایک دن تو پھر صحیح ہے, ایک دن میں بیچوں گا, ایک دن آپ کا ہو گیا. پیسے طے ہوئے, جو مانگے وہ پیسے دے دیے. جس دن حضرت عثمان غنی کا دن ہوتا نا, آپ نے اعلان کر دیا کہ سارے مدینے کو فری ہے پانی, جتنا چاہیے لے جاؤ. اب اس کو یہودی کو تو, اس بندے کو تو پتہ نہیں تھا کہ کیا کیا ہے میرے ساتھ. اب سارا مدینہ جو ہے وہ جا کے وہ فری والے دن پانی بھر کے آ جاتے ہیں, دوسرے دن کوئی پرچیز ہی کرنے نہیں جاتا تھا. وہ بندہ کہے یار یہ کیا ہوا میرے ساتھ, سارا پہلے دن فری بک جاتا ہے, تو لوگوں نے 2 دن کا پانی جمع کرنا شروع کر دیا, دوسرے دن خریدنے کوئی نہ جاتا تھا. اب اس نے آخرکار خود ہی بلایا, کہا بھائی آدھا دوسرا بھی لے لو بھائی. اب ریٹ طے کیا, دوسرا بھی لیا, نبی پاک کو پیش کر دیا, آقا سے جنت کا کنواں خرید لیا. یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا, یہ وہ بزنس مین تھے, نیکی کا پتہ چلتا تھا اور ادھر پہنچ جاتے تھے. اچھا, ہم لوگ بعض اوقات اپنے نفع کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, چاہے دوسرے کا بیڑا غرق ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھو, دوسروں کا بھلا سوچو گے نا, آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی. مارکیٹ میں سب کے پاس مال ختم ہو جائے, سارا مال میرے پاس آ جائے, مارکیٹ تباہ ہو جائے, میں کروڑ پتی ہو جاؤں, سارا جناب کسی طریقے سے گاہک کسی کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے, یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور خوبصورت واقعہ, مدینہ منورہ میں ایک بار قحط کی کیفیت آ گئی, دانے دانے کو لوگ محتاج ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ کر حضور کھانا نہیں ہے, اناج کم ہوتا جا رہا ہے. آپ نے کہا فکر نہ کرو, شام تک اللہ کریم کوئی سبب کر دے گا.
شام کو کیا ہوا, حضرت عثمان غنی کے 100 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے ہیں. آپ کے جو اونٹ تھے وہ غلے سے بھرے ہوئے تھے. یعنی آج کے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ پورے مارکیٹ میں چاول نہ ہو, پوری مارکیٹ میں گندم نہ ہو اور کسی کے 100 ٹرک آ جائیں, تو اب اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہو گئے نا کہ پورے مارکیٹ میں کسی کے پاس اناج نہیں, سارا میرے پاس. سارے مدینے کے تاجر دوڑے دوڑے گئے حضرت عثمان غنی کے پاس, کہا حضرت یہ آپ کے پاس غلہ آ گیا اور مدینے میں لوگ بھوکے ہیں, آپ ہمیں یہ اناج بیچ دیں, ہم غلہ منڈی میں جا کے ہم بھی بیچیں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے گھر کے اندر آ جاؤ. آپ کمرے کے اندر لے گئے. ہم بھی یہی کرتے ہیں نا, کہ بڑی میٹنگ ہوتی ہے تو ایک الگ روم بنایا ہوا ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی اپنے روم کے اندر لے گئے تاجروں کو اور فرماتے ہیں کہ بتاؤ کیا دو گے مجھے. کہا حضرت جو 10 کی چیز ہے نا وہ 12 میں ہم آپ سے لے لیں گے. 20% پروفٹ آفر کیا. حضرت عثمان غنی نے کہا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے. کہا اچھا حضرت ایسا کرے 13 لے لیں, 30% پروفٹ لے لیں. آپ نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہا اچھا 40% لے لیں, 10 کا 14 لے لیں, 10 کا 15 لے لیں. آپ نے کہا اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. 50% پروفٹ تھا. سیدھا سیدھا 10 کے 10 لدے ہوئے غلے سے لدے ہوئے اونٹوں کا کتنے پیسے بچ جاتے. کہا حضرت ایک بات تو بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو زیادہ مل رہا ہے, جتنے مدینے کے تاجر ہیں وہ تو سارے ہی آپ کے روم میں بیٹھے ہیں, آپ کو زیادہ دے کون رہا ہے؟ ہم ہی تو غلہ منڈی والے ہیں, سارے ہی بیٹھے آپ سے آفر دے رہے ہیں, آپ ہر بار کہتے ہیں اس سے زیادہ مل رہا ہے. who will offer you؟ کون ہے جو ہم سے زیادہ دے رہا ہے؟ آپ فرماتے مجھے 1 کا 10 مل رہا ہے, کوئی ہے جو اس سے زیادہ مجھے دے دے؟ وہ کہتے حضرت اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتے, لیکن کدھر سے مل رہا ہے آپ کو؟ 1 کا 10 کہاں سے مل رہا ہے؟ 10 ٹائمز ملٹیپلائی. فرمایا میرا رب مجھے 1 کا 10 عطا فرما رہا ہے. یہ 10 کے 10 100 کے 100 اونٹ جو غلے کے بھرے ہوئے جاؤ لے جاؤ اور جا کر مدینے میں اللہ کی نام پر خرچ کر دو, خیرات کر دو. لوگوں کو ویسے ہی بانٹ دیا ہے. مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا. پیارے آقا تو پردہ فرما چکے تھے نا, حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا. خواب میں دیکھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی کہیں جا رہے تھے. فرمایا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا جو عثمان غنی نے ایسا صدقہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کا نکاح حوروں کے ساتھ کیا ہے, میں اس میں شرکت کرنے جا رہا ہوں. یہ ڈیلنگ تھی, یہ کاروبار تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کی, پیسے کم نہیں ہو گئے. آپ غریب کبھی بھی نہیں ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت کو پڑھیں, ایک بار نہیں 1 سے زیادہ بار سارا کا سارا گھر نبی پاک پر لٹا دیا. بھول گئے وہ واقعہ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر پورا ہی سامان لائے تھے نا, کرتے پر بٹن بھی نہیں تھے, کانٹے لگا کر لائے تھے. مگر مجھے بتاؤ کیا اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگنا شروع کر دیا؟ جب پورا گھر ہی دے دیا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ دے دی, تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کیا بچا تھا؟ یہ ایک بڑا زبردست سوال ہے. آج ہر تاجر کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ یار اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا, نیکی کے کام میں خرچ کروں گا, قافلے میں جاؤں گا تو آفس کا کیا ہوگا, ٹائم دین کو دوں گا تو کہیں کاروبار ڈسٹرب نہیں ہو جائے. تو کیا صحابہ کرام جنہوں نے کاروبار کے ساتھ ساتھ وقت بھی دیا, پیسہ بھی خرچ کیا, تو کیا وہ سارے کنگال ہو گئے؟ ایسا نہیں ہوا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی لائف ذرا پڑھیے گا, یہ پورا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ سے, ہر تاجر کو پڑھنا چاہیے. کمال کی ہسٹری ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف ون آف دا ریچسٹ صحابی, یعنی کہا جائے کہ اس دور کے سب سے امیر صحابیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. مگر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ جب مکے سے مدینے شفٹ ہوئے نا, یہ سب کے ساتھ ہوا تھا, جتنے صحابہ مہاجرین یعنی مکے سے مدینے گئے تھے نا, وہ ایمٹی ہینڈڈ گئے تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا. کاروبار بھی چھوڑنا پڑا, گھر بار بھی, پراپرٹیز بھی, سونا بھی, کیونکہ دشمن مار رہا تھا, اور راتوں رات چھپ چھپا کر لوگ مدینے پہنچے. تو کمال کا انتظام نبی پاک نے کیا کیا, یہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ پیارے آقا نے انصار و مہاجرین کے درمیان ایک رشتہ قائم کر دیا. آقا نے اناؤنس کیا کہ ایچ مدینے والا, ہر مدینے والا ایک مکے سے آنے والے کو اپنا رفیق بنا لے, اپنا بھائی بنا لے, کھانا بھی دے, گھر بھی دے, اور روزگار میں بھی کوئی نہ کوئی انتظام کر کے دے. ٹھیک ہے, اس طرح ایک کے ساتھ ایک ساتھی ہو گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف جب مدینے پہنچے تو مدینے, ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو حکمت تھی نا, نبی پاک جانتے تھے یہ پیسے والا ہے, ان کو ساتھی بھی پیسے والا دینا چاہیے. اب غریب کی جھونپڑی میں ڈال دیں گے تو شاید مشکل ہو جاتی لائف. تو نبی پاک نے مدینے کے بھی ایک امیر صحابی کو کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں. مگر اس صحابی نے جو کمال کیا نا, وہ کہتے ہیں حضرت اتنا پیسہ ہے میرے پاس, یہ ہو گیا آدھا آپ کا, میرے پاس 2 گھر ہیں, ایک گھر ہو گیا آپ کا. حضور بیویاں بھی 2 ہیں,
دونوں میں سے ایک کو پسند کر لیں، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، شادی بھی اس سے آپ کر لیں۔ نبی پاک نے فرمایا نا آپ کی خدمت کرنی ہے، آقا نے آپ کو میرا مہمان بنایا ہے، تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ لیکن اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رپلائی کیا دے، یہ میرا پوائنٹ ہے آج بتانا آپ کو، کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آفر قبول نہیں کی کہ ٹھیک ہے آدھے پیسے بھی دے دو، ایک گھر بھی دے دو، ایک بیوی بھی دے دو، نہیں، فرماتے مجھے کچھ نہیں چاہیے، کاروبار کرنا جانتا ہوں، بازار کا راستہ بتا دو، کاروبار خود کر لوں گا، میں جانتا ہوں کام کاج کیسے ہوتا ہے، مدینے میں بازار کدھر ہے یہ بتاؤ۔ ہے ان صحابی نے کہا حضور ادھر بازار ہے، بہت تھوڑے اس سے جس کو کہیں کہ کیپٹل سے گھی کا اور پنیر کا کام شروع کیا، اور آپ کے مال کا عالم کیا تھا، اس کے بعد کدھر پہنچے واپس، کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، 8,000 درہم تھے آپ کے پاس، صدقے کا اعلان کیا تھا نبی پاک نے، 4,000 درہم لے کر آ گئے، 50% آقا کو دے دیے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں اس کے بعد آقا کی جو دعا لگی نا، میں تو رکا ہی نہیں، جس پتھر کو اٹھاتا تھا نیچے سے سونا نکل آتا تھا، جو کاروبار کیا ترقی ہوتی گئی، ملٹیپلیکیشن، خود ہی کہتے تھے کہ یہ فقط اللہ کے نبی کی دعا کا صدقہ ہے۔ 4,000 یعنی زیرو سے شروع ہوتے ہیں مدینے میں، کبھی کبھی ہم میں سے بھی کوئی لوگ زیرو ہو جاتے ہیں، گھبرایا نہ کرو، ہاں قرضے میں آ جاتے ہیں، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو گرنا جو ہے نا وہ تو سب کی زندگی میں ہے، کمال اٹھنا ہے، گر کر اٹھنے کی ہمت پیدا کرو اپنے اندر۔ جو لوگ گر کر سمجھتے ہیں میں نہیں اٹھ سکتا، وہ کبھی نہیں اٹھ سکتے۔ ہمیشہ یاد رکھو زندگی میں، وہ باکسنگ ہوتی ہے نا، باکسنگ میں کسی کو پنچ پڑتا ہے وہ گرتا ہے، اب اس کی ول پاور اسے دوبارہ اٹھاتی ہے کہ نہیں تو جیت سکتا ہے۔ تو زندگی میں حالات کے پنچ لگیں گے، زندگی میں کاروبار ڈاؤن ہونے کے پنچ لگیں گے، کسی کی اچھی بات بری بات لگے گی وہ آپ کو پنچ لگے گا، آپ گر جاتے ہیں، مگر اصل کمال گر کر اٹھنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا توکل تھا کہ مدینے پہنچے تھے تو زیرو تھے، کوئی مال نہیں تھا، مگر آقا سے دعا لی، صدقہ خیرات کرتے رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ دنیا سے گئے نا سیدنا عبد الرحمن بن عوف، تو اتنا ترکہ چھوڑا تھا کہ کلاڑے سے سونا توڑا گیا، اور توڑتے توڑتے لوگوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، مگر سونا تقسیم ہونا مشکل ہو گیا تھا، اتنے مالدار تھے۔ مگر ساری زندگی نبی پاک نے فرمایا تھا میرے جانے کے بعد، میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کون ہے جو میری آل کی، میری ازواج کی خدمت کرے گا؟ آپ نبی پاک کی ازواج کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو آپ نے پیش کیا۔ ہر بار جب ازواج مطہرات کو حج پہ جانا ہوتا آپ خدمت کرتے، آپ ان کی سواری کا انتظام کرتے، ایسی آل رسول کی دعائیں لیں کہ ترقی کرتے چلے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بلینر تھے، مگر اسلام میں کیا مقام ہے کہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے تمام غنی میں، تمام مالداروں میں دنیا میں سب سے پہلے جنت میں جانے والا عبد الرحمن بن عوف ہوگا۔ اللہ کا وکیل فرمایا نبی پاک نے، زمین پر اللہ کا وکیل حضرت عبد الرحمن بن عوف کو فرمایا۔ نبی پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کا تاجر ہے۔ یہ کیسے مرتبہ ملا؟ یعنی ایسا نہیں ہے، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، اب میرے پاس چونکہ وقت تھوڑا ہے، ورنہ اگر ہم حساب کریں نا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزنس مین تھے، مگر فقہ کے امام تھے، دین کا کتنا بڑا کام کیا۔ بعض اوقات ہم سب کے سروں پر ایک خبط سوار ہو جاتا ہے کہ یار کاروبار بھی کروں، دین کا کام کیسے کروں، اس کے لیے ٹائم کیسے نکالوں، اس کے لیے وقت کیسے دوں۔ اللہ کے بندوں، جس کو اللہ نے دنیا میں مالی مشکلوں میں آسان رکھا ہے اس کو تو دین کا زیادہ کام کرنا چاہیے، شکرانے میں کرنا چاہیے۔ آپ میں سے کئی ایسے ہیں جن کو یہ فکر نہیں ہے کہ 30 تاریخ سے پہلے تنخواہ کیسے ملے گی، گھر کا خرچہ کیسے پورا ہوگا۔ آج آپ ادھر بیٹھے ہو تو یہ ٹینشن نہیں ہے پیچھے میری دکان کا کیا ہوگا، کسی کا مینیجر بیٹھا ہوگا، کسی کا بھائی بیٹھا ہوگا، کتنی آسانیاں ہیں۔ وہ غریب آدمی جس کی 10 15 20 ہزار روپے تنخواہ ہے وہ مہینہ کیسے گزارتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا۔ جب اللہ نے مجھے اور آپ کو ان غموں سے بچایا ہے، جو چاہتا ہے کھا لیتے ہو، جو چاہتا ہے پہن لیتے ہو، جدھر چاہتا ہے چلے جاتے ہو، جدھر دل چاہتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں، اس سے اچھی کوئی زندگی ہے؟ ارے اس زندگی کے ملنے پر شکرانے میں ہمیں دین کا کام کرنا چاہیے تھا۔ میں واپس آتا ہوں پہلی بات پر، تاجر کو اچھا بولنا آتا ہے، اچھا سوچنا آتا ہے، اچھی پلاننگ آتی ہے، حوصلہ ہے اس کے اندر، یہ ساری چیزیں دین کے کام میں صرف کرو، دین میں بھی بڑا کام کر کے چلے جاؤ گے۔ ہاں مزہ یہ ہے
ایک دکان تھی زندگی بھر اور اس کو 3 دکانیں بنا لی. چلیں آپ کہیں گے میں شروع کیا تھا چھوٹے سے پتھارے سے, چھوٹی سی دکان سے, آج میری 4 بڑی بڑی دکانیں ہیں. آپ اسی پہ خوش ہیں. مزہ یہ نہیں ہے کہ 4 کی بے شک 3 دکانیں ہوں مگر اللہ کے 12 گھر بھی بنا لیے میں نے ہیں جنت میں گھر, کیونکہ حدیث پاک کا مضمون ہے نا, جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ٹھیک ہے کاروبار میں کوئی بہت بڑا اپنے شہر کا سب سے بڑا کاروباری تو نہیں بن سکا, مگر اللہ کی رحمت سے کاروبار بھی چل رہا ہے, اور ساتھ میں نے کئی بے نمازیوں کو نمازی بھی بنا دیا ہے. الحمدللہ مہینے میں 3 دن مدنی قافلے میں جاتا ہوں, اچھا بول لیتا ہوں, اس لیے نگران صاحب بیان کے لیے بھی کھڑا کر دیتے ہیں, اور بیان کرتے کرتے کسی اور کو بھی مدنی قافلے کے لیے تیار کر لیتا ہوں. تو یہ کمال نہیں ہے کہ میں اپنی گفتگو سے جب اپنا مال بیچ سکتا ہوں. آپ کی دکان پہ کوئی آئے بغیر مال لیے جاتا نہیں ہے. اٹ مینس آپ سودا بیچنا جانتے ہیں. جو گاہک کو سودا بیچ سکتا ہے وہ بے نمازی کو نمازی بھی بنا سکتا ہے, جو گناہگار کو نیکوکار بھی بنا سکتا ہے, وہ کسی کو جناب چہرے پہ داڑھی بھی سجوا سکتا ہے, جب کیونکہ آپ کو بولنا آتا ہے. لیکن ہم کہیں نہیں جناب میرا بولنا صرف پیسے پہ ہی خرچ ہو, دنیا میں ہی خرچ ہو. نہیں, بڑے بڑے اسلاف گزرے, بڑے بڑے کاروباری لوگ گزرے, مرنا ہم سب نے ہیں. اور یاد رکھو جتنا بھی پیسہ کما لے نا, میں یہ ساری باتیں ان پریکٹیکل نہیں کر رہا, الحمدللہ ہمارا بھی بہت بڑا فیملی بزنس ہے, مگر میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کاروبار کر رہے ہیں, پیسے جمع کر رہے ہیں. آج تو ماشاءاللہ میرے والد گرامی بھی آئے ہوئے ہیں, دعا کیجیے گا اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. تو یہ سارا بزنس انہوں نے لگایا, مگر انہوں نے اس بزنس کے ساتھ ساتھ مجھے دعوت اسلامی کو دے دیا. ٹھیک ہے نا, اچھا یہ اس عمر میں آ کر کہہ سکتے تھے کہ بیٹا اب تم کاروبار سنبھالو, اب میں بوڑھا ہو گیا, لیکن یہ بھی جانتے تھے اور پھر مجھے بھی ہمیں بھی سکھایا کہ کاروبار ایک لمٹ ہے, پھر تو دنیا سے جانا ہے نا, آخرت کا کاروبار بھی ساتھ چلنا چاہیے. میں خود بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کروڑوں روپے اگر جمع کر بھی لیے, ادھر آنکھیں بند ہوئیں, ادھر یہ پیسہ میرا نہیں. آپ کا ہوتا ہے مرنے کے بعد کسی کا ہوتا ہے پیسہ, کس کا ہوتا ہے؟ ورثہ کا. نبی پاک نے یہ بات سمجھائی. کون ہے تم میں سے, حدیث کا مضمون ہے, تم میں سے کون ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ ورثہ کا مال اچھا لگتا ہے؟ صحابہ نے کہا یہ کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا سارے ہی تم ایسے ہی ہو. مرنے کے اس مال کے جو پیچھے بھاگ رہے ہو, یہ مال کیا ہے؟ یہ مال بیسیکلی تمہارا ہے ہی نہیں, ورثہ کا ہے. اپنا مال کیا ہے؟ اپنے مال کی 3 کس چیزیں ہوتی ہیں. جو آپ کا پرسنل مال ہے نا وہ کیا ہے؟ کھا کے ختم کر دیا, یہ میرا ہے تبھی تو کھا لیا نا. پہن کے پرانا کر دیا, یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے پہنچا دیا. جو آگے پہنچانا وہ آپ کا مال ہے. مرنے کے بعد تو سارا کا سارا ورثہ کا ہو گیا نا, تو فکر تو آگے والے کام کی ہونی چاہیے. اور قبر میں مال نہیں آئے گا, قبر میں اعمال آئیں گے. سجدے کام آئیں گے, روزے کام آئیں گے, ذکر و اذکار کام آئیں گے, صدقہ خیرات کام آئیں گے, کسی کو نیکی کی دعوت دی ہوگی تو وہ قبر میں کام آئیں گے. مرنے کے بعد جب فرشتے آتے ہیں نا میت کے پاس, اب یہ لفظ میت یہ کتنا خطرناک ہے, ذرا آپ سوچو. ادھر میری سانسیں بند ہوئیں, ادھر میرا نام بھی چلا جاتا ہے. کبھی جنازے کو کوئی کہتا ہے, مثال کے طور پہ جیسی کسی کا انتقال ہو, لوگ کہتے ہیں ذرا جنازہ آگے لے آئیں, میت کو غسل دے دیں, مرحوم کا جنازہ پڑھیں. بندہ کا نام کیوں نہیں لیتے بھائی؟ عبد الحبیب کو غسل دے دیں, نہیں کہیں گے. عبد الحبیب کا جنازہ پڑھیں, نہیں, میت کو غسل دے دیں, جنازے کو آگے لے آئیں. مرحوم نام ہی چلا جائے گا. اتنے نام کے لیے کوششیں کی, فلاں چودھری, فلاں یہ, فلاں وہ, اپنے نام کو ایسا بڑا بڑا کر کے ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں, علامہ مولانا, اور یوں نام چلا جائے گا. ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے, ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ساؤتھ افریقہ میں ان کا موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا. 30-35 سال کا کڑیل نوجوان, اس کا وصال ہو گیا. اس کے بھائی کا مجھے فون آیا, واٹس ایپ آیا. یقین کریں اس نے واٹس ایپ پہ جب خبر دی تو بڑا افسوس ہوا, مگر اس نے ایک جملہ کہا کہ عبدالحبیب بھائی کا وصال ہو گیا, ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے, دعا کر دیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہم ہاسپٹل میں موجود ہیں, وہ لوگ ڈیڈ باڈی نہیں دے رہے ہیں. جب اس نے ڈیڈ باڈی کہا نا, میں نے کہا یار بھائی کا نام ہی چلا گیا ہے. نام کیا بن گیا؟ ڈیڈ باڈی. یہ میری اور آپ کی حقیقت ہے. اور جب انسان مر جائے گا نا تو فرشتے آتے ہیں. گھر والے کیا کہتے ہیں؟ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا. فرشتے کہتے ہیں بندے نے آگے کیا بھیجا. اصل چیز آگے بھیجنی ہے, اور اسی کاروبار کے دوران بھیجنی ہے, اسی صبح سے شام تک بزنس کے دوران ہی آگے بھیجنی ہے. میرا مطمع نظر صرف پیسے نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب یہ صرف صدقہ خیرات کی بات کرے. صدقہ خیرات تو ویسے بھی بنتا ہے ہم پر دینا, یار اللہ نے مال دیا, اس مال میں سے زکوٰۃ دیں, صدقہ دیں, تو حق ہے اس مال کا. لیکن کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہی بڑا عجیب ہے. وہ کہتے ہیں یار پیسے دے دیتا ہوں نا, بہت ہے, پیسے کماتا بھی ہوں, پیسے دے بھی دیتا ہوں. نہیں جناب, حضرت عثمان غنی نے صرف چندہ نہیں دیا تھا,
ہر موقع پر آقا کے ساتھ کھڑے رہے تھے، تہجد گزار بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے. آپ تو ایسے تلاوت کرنے والے تھے کہ جس وقت آپ پر حملہ ہوا اس وقت بھی آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے. شہید ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے. پیسے والے بھی تو تھے مگر قرآن پڑھنے والے بھی تھے. اب بتاؤ کس کو قرآن ہم میں سے پڑھنا آتا ہے؟ کون روزانہ قرآن پڑھتا ہے؟ کون روزانہ نماز پوری پڑھتا ہے؟ کون جناب نیکی کے کاموں میں وقت دیتا ہے؟ آج آئے ہیں نا، آج اس فیضان مدینہ کی جو ٹرپ پر آئے نا، سفر پر آئے ہیں، اس سفر کو نارمل سفر نہ رہنے دو. اپنی زندگی میں ایک بدلاؤ لے آئیں، ادھر سے آ کر بدل کر جائیں کہ جیسا آیا تھا ویسا نہیں. اب میں نے دنیا میں اپنے تجارت کے ساتھ ساتھ آخرت کی تجارت بھی کرنی ہے، قبر روشن کرنے کا کام بھی کرنا ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا بھی ہوں کہ میرے نزدیک جو ہے نا، جس کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، بڑے نرم بستر ہیں، اچھے سے باتھ روم ہیں، اس کو تو زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ قبر بھی روشن ہو، قبر بھی ہوادار ہو، قبر بھی آرام دہ ہو. ہمیں تو بغیر اے سی کے نیند نہیں آتی، بغیر بستر کے. اب ہو سکتا ہے کئیوں کو آج صحیح آرام ہی نہیں ہوا ہوگا، مسجد میں کہاں سونے کی عادت ہے. لیکن ان تمام چیزوں سے خیال آنا چاہیے کہ قبر میں کیسے وقت گزاروں گا. اور یاد رکھو قبر دو طرح کی ہوگی، یا تو جنت کا باغ یا تو دوزخ کا گھڑا. میں نے اور آپ نے طے کرنا ہے کہ کوٹھی جو ہے وہ فلاں سوسائٹی میں چاہیے، اللہ کرے کہ بڑا ویسٹ اوپن مکان ہو جائے، پھر ہر کمرے میں اے سی ہو جائے، باتھ روم تو لگژری ہونے چاہیے، صوفے بڑے نرم ہونے چاہیے. اتنا خیال ہے. قبر میں سانپ نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال ہے. قبر میں آگ نہیں ہونی چاہیے، اس کا خیال ہے. قبر میں جنتی کفن میرا بن جائے، جنتی بچھونا کھل جائے، اس کا خیال کب کرو گے؟ اسی زندگی میں، اسی کاروبار کے دوران کرنا ہوگا. تو میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، یہ مجلس تاجران، رابطہ برائے تاجران بنی اسی لیے کہ تاجروں کو یہ بتایا جائے کہ تجارت کے ساتھ ساتھ جنت کیسے کمانی ہے. سودا کرنا ہے دنیا میں اپنے کپڑے کا، اپنے کاروبار کا، ساتھ ساتھ سودا جنت کا کیسے کرنا ہے، یہ بھی ہم نے کرنا ہے. تو دعوت اسلامی کا کام کیجئے. جتنے آئے ہیں نا، یہ شخصیت بن کر نہ رہیں کہ جناب ہمیں بلایا گیا، مہمان کی طرح بٹھایا گیا، بڑوں سے ملایا گیا، اب اگلی بار کب بلائیں گے، اگلی بار بھی آ جائیں گے. نہیں، اگلی بار یہ بلائیں نہ بلائیں، آپ سب دعوت اسلامی کا حصہ بن کر جائیں. اپنے ذمہ کام لیں، اپنی دکان پر درس شروع کریں. مجھے بتائیں نا، آپ کی دکان پر 15-20 سال سے لوگ کام کر رہے ہیں، 10-10 سال سے کام کر رہے ہیں، نمازی کتنے بنے؟ آپ کی فیکٹری میں کام کرنے والے اتنے سارے مزدور ہیں، ان میں کس کس کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ آپ کہیں گے یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن آپ بتاؤ، اس نے زندگی آپ کو دے دی، آپ نے اس کو دین کیا سکھایا؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہر دکان پر درس کا انتظام ہو، ہر فیکٹری اور دکان پر کوئی ایسا موقع ہو کہ قاری صاحب کو بلائیں. ہم نے کیا الحمدللہ، کئی فیکٹریوں پر مدرسہ شروع ہوا. اور مجھے ایک صاحب ملے، فیکٹری اونر تھے، کہتے ہیں میرا ملازم آ کے رونے لگا، کہتے 20 سال سے آپ کے یہاں کام کر رہا ہوں، 20 سال میں آپ نے مجھ پر یہ جو احسان کیا ہے کہ قاری صاحب کو بلا کر ہم سب کو قرآن پڑھا دیا، میرا قرآن درست ہو گیا ہے، میرے مخارج ٹھیک ہو گئے. مزہ آئے گا نا آپ کو کہ آپ کے، اچھا جب آپ کے تمام ملازمین نیک بن جائیں گے، نمازی ہو جائیں گے، قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے، تو آپ کے کاروبار میں تو ویسی برکت آ جائے گی. بے نمازی کام کرنے والے کی جگہ جب نمازی کام کرنے والا ہوگا، قرآن پڑھنے والا کام کرنے والا ہوگا، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا کام کرنے والا ہوگا، کاروبار میں تو اللہ نے ویسے اور برکت ڈال دینی ہے. چوری وہ نہیں کریں گے، دھوکہ وہ نہیں دیں گے، تو خود بھی نیک بنے، اپنے ملازمین کو بھی نیک بنائیں. اس کا بھی انتظام ہے نا. دعوت اسلامی والوں سے کہیں کہ بھائی ہر مہینے میری دکان سے ایک بندے کو قافلے میں لے جاؤ. میں ایک بار گیا عرب امارات، ایک اسلامی بھائی نے ایک ہوٹل کا بزنس کرنے والے کو ایک ذہن دیا کہ آپ جو ہے نا اپنے تمام ملازمین کو باری باری مدنی قافلے میں بھیجیں. تو اس نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے. ان کے بہت سارے ملازمین تھے. انہوں نے کیا کیا، مثال کے طور پہ 200 ملازمین تھے. انہوں نے ایک چارٹ بنا لیا کہ ہر مہینے 4 اسلامی بھائی ہمارے ہوٹل سے مدنی قافلے میں جائیں گے، 4 کا کام 200 سنبھال لیں گے. اب فائدہ کیا ہونے لگا، ہر جمعرات کو 4 اسلامی بھائی بیگ اٹھاتے تھے اور ان کے ہوٹل سے مدنی قافلے میں روانہ ہوتے تھے. کتنا اچھا کام ہو گیا. تو اس طرح باری باری قافلوں میں بھیجیں، ملازمین کو بھی قرآن پڑھنے کا موقع دیں، ان کی نماز کی تربیت کر لیں، کسی کو نماز کورس کے لیے بھیج دیں، خود نماز سیکھ لیں. کہ آئیے چو سیٹ خود امامت کرائے نا اپنی مسجد میں، اپنی مارکیٹ میں، اپنی فیکٹری کے اندر. تو یہ سب چیزیں ہمیں کرنی ہوں گی. حضرت عمر فاروق آدھی دنیا پر حکومت تھی، مگر آپ نماز کی امامت بھی فرماتے تھے اور کہتے تھے مجھ پر ذمہ داریاں نہ ہوتی تو اذان بھی میں خود دیتا. تو یہ عذر نہیں ہے کہ کاروبار بڑا بیزی ہوتا ہوں اس لیے جماعت چلی جاتی ہے، اس لیے مسجد میں نہیں جا سکتا، اس لیے نماز کا ٹائم نہیں ملتا. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سب کو یہاں بلانے کا مقصد یہی ہے
کہ آپ سب اپنے اپنے حصے کا دین کا کام کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، نمازیں خود بھی پڑھیں، دوسروں کو نمازی بنانا شروع کریں۔ اپنی دکان کے ذریعے آپ کتنی نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، آپ کے علم میں ہے؟ آپ دکان پر کچھ رسالے رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی گاہک آپ کا کپڑا لے کر جاتا ہے، سوٹ لے کر جاتا ہے، ڈیل کرتا ہے، آپ اس کو ایک رسالہ بھی دیتے ہیں۔ ایک بار ایک اسلامی بھائی تھے، ان کا کپڑے لیڈیز کپڑے کا کاروبار تھا، وہ ہر سوٹ کے اندر ایک رسالہ ڈال دیتے تھے، کہتے تھے یار میں اگر 100 روپے سوٹ پہ کماتا ہوں تو چلیں 10 روپے کوئی بات نہیں، رسالہ 90 روپے کما لوں گا۔ تو ہوا کیا، تھوڑے دنوں کے بعد ایک باپ پردہ خاتون آئیں، باپ برقعے کے اندر، کہتی بھائی میں تھوڑے دنوں پہلے آپ کے پاس سوٹ لینے آئی تھی اور آپ نے اس میں جو رسالہ ڈالا میں نے وہ پڑھ کر توبہ کر لی، میں نے پردہ شروع کر دیا ہے۔ بتاؤ یہ کاروبار کیسا ہے؟ کاروبار ہوا، سوٹ بیچا تھا مگر پردہ دار بھی بنا دیا نا۔ تو یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ یار وہ کون سا طریقہ ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے دکان پر بھی بیٹھا رہوں اور نیکیوں کا میٹر بھی چلتا رہے ہیں۔ کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں کئی بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ادھر مدنی چینل کی اسکرین لگاتے ہیں، مدنی چینل لوگ دیکھتے رہیں گے، لوگوں کو بتاتے رہیں گھر جا کے مدنی چینل لگائیں۔ مائنڈ جس دن بن گیا نا، حضرت عثمان غنی کو کسی نے کہا نہیں تھا کہ کنواں جا کر خرید لو، خود راستہ بنایا نا، خود اپارچونٹی تلاش کی۔ کاروبار میں بھی تو یہی کرتے ہو، جیسے ہی نیا آئٹم آتا ہے فوراً فیکٹری ڈھونڈ کے پہنچ جاتے ہو، یار یہ آئٹم میرا بک کر لو بھائی، کسی نے کہا تھا آپ کو؟ خود آپ سرچ کرتے رہتے ہیں۔ اب تو انٹرنیٹ پر سرچنگ چل رہی ہوتی ہے، چائنا میں فلاں مال بنا ہے ہم نے بھی لینا ہے، چائنا پہنچ جاتے ہیں۔ تو نیکی کے لیے کہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ آپ بولیں گے چلو فیضان مدینہ تو پہنچے ہیں نا، تو لے جاؤ نا ادھر سے، یہ جذبہ لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ اب تلاش کر کر کے میں نے نیکیاں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ جو بھی آپ کو لے کر آئیں آپ کے نگران، یہ آپ کو نہ کہیں کہ بھئی اب آپ نے یہ کرنا ہے، آپ ان کو پکڑ لیں، گجرانوالا والے گجرانوالا والوں کو پکڑ لیں، لاہور والے لاہور کو، فیصل آباد والے فہیم بھائی، واٹ ایور آپ کے ذمہ دار ہے کہ بتاؤ بھائی ہمارے ذمہ کام کا، ہمیں لگاؤ کسی کام پہ، ہمیں بتاؤ ہم روزانہ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں بہترین بیان کرنے والے آپ بن سکتے ہیں بلا کسی مبالغہ۔ جو کاروباری بندہ ہے نا، جو آئٹم بیچ سکتا ہے وہ مدنی سودا بھی بیچ سکتا ہے۔ بہترین آپ بیان کرنے والے بن سکتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس بار جتنے تاجران آئے ہیں یہ سب انشاءاللہ مجلس رابطہ برائے تاجران کے رکن بن جائیں گے انشاءاللہ، کام کریں گے نا انشاءاللہ، دین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک نیکی کمانے کا موقع، میرا ارادہ نہیں تھا، آج میں ذہن بنا کر آیا تھا کہ میں مدنی عطیات کی کوئی بات نہیں کروں گا، اور میں آپ کو بھی کہوں گا کہ ابھی سال رمضان سے ہم فارغ ہوئے ہیں، یہ پورا سال آپ رابطے بڑھائیں، تاجران کو قریب لائیں، ان کو دعوت اسلامی دکھائیں، انہیں نمازی بنائیں، انہیں نیکیوں کی طرف گامزن کریں۔ تاجروں کا حال اتنا برا ہے، غریب آدمی اتنی گناہ نہیں کر رہا جتنے تاجران گناہ کر رہے ہیں، ان کے بچے جتنی تیزی سے بگڑ رہے ہیں، کیا ان کو بچانا نہیں ہے جہنم کی آگ سے؟ پیسہ بہت ہوتا ہے، ایک فون پہ 2 لاکھ روپے کما لیتے ہیں، اب خیال آتا ہے خرچ کدھر کرنا ہے، چلو بھائی یہ گناہ کر لو، یہ عیاشی کر لو، ادھر چلو۔ ایسے لوگوں کو گناہوں سے بچانا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، تو مدنی کام کریں، انہیں گناہوں سے بچائیں۔ ایک ضمنی فائدہ یہ ہوگا کہ جب رمضان میں زکوٰۃ انہوں نے دینی ہوگی، صدقے دینے ہوں گے، تو ہماری دعوت اسلامی بھی تو ہے نا، اس کو بھی تو ہمیں چلانا ہے۔ اربوں روپے کا کاروبار دعوت اسلامی مدنی کاروبار کر رہی ہے، تو انشاءاللہ جب آپ سارا سال نیکی کی دعوت دیں گے تو سال کے آخر میں انشاءاللہ ان کے عطیات بھی ہمیں ملیں گے۔ تو ابھی جو آپ نے کام کرنا ہے، جا کر صرف مدنی حلقے مدرسۃ المدینہ بالغان ہفتہ وار اجتماع میں انہیں لائیں، تاجروں کے مدنی قافلے سفر کرنے چاہیے۔ میں دوبارہ آپ سب کے سامنے ہمارے نگران اسد بھائی کو کہتا ہوں کہ آپ تاجروں کے بیرون ملک کے قافلے تیار کریں۔ ہر مہینے ہماری مجلس کی طرف سے ایک 30 دن کا مدنی قافلہ بیرون ملک جانا چاہیے، کبھی ملیشیا لے کے جائیں، کبھی سری لنکا جائیں، کبھی بنگلہ دیش جائیں، کبھی افریقہ جائیں۔ یہ تاجران اور ان کے بچے، آپ میں سے کئی ایسے آپ کو نوجوان ملیں گے جو پاکستان میں 3 دن نہیں دیں گے اور بیرون ملک کے لیے وہ کہیں گے یار میرے بیٹے کو 30 دن کے لیے لے جاؤ، تو کوئی بات نہیں، آپ بنائیں قافلے، اس بہانے وہ ہمارے قریب آئیں گے اور اللہ نے چاہا نیکی کی دعوت بڑھے گی اور دعوت اسلامی سمجھ آئے گی۔ تو اس پر بھی ورکنگ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ، مل کر ہم شیڈول بناتے ہیں اور آپ ہر مہینے قافلے پاکستان بھر سے بیرون ملک کے بھی روانہ کریں۔ آپ سفر کریں گے بیرون ملک انشاءاللہ؟ تیار ہے سفر کرنے کے لیے؟ نہیں، سب کو میں اپنے ساتھ تو نہیں لے جا سکتا، لیکن آپ قافلے بنائیں، جہاں میرے لیے ممکن ہوا میں بھی آ جاؤں گا، لیکن جہاں نہیں آپ کسی کے نام پر جمع نہ کریں، اللہ اور اس کے دین کی خدمت کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے ہر مہینے مدنی قافلہ بیرون ملک جانا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری کوئی ایسا اناؤنسمنٹ کی نیت نہیں تھی، لیکن چونکہ دارالحدیث میں آئے ہیں، ہم بڑے مبارک مکتب میں ہیں، بیسیکلی تو یہ تاجروں کے لیے نہیں بنا، یہ ہمارے علماء کے لیے بنا ہے۔ ہر روز صبح یہاں دور حدیث کا درجہ لگتا ہے اور ماشاءاللہ میرا خیال ہے 250 کے قریب بیٹھے ہیں، آفتاب بھائی
تقریباً 250 کے 300 دور حدیث کے طلباء اس کمرے میں روزانہ صبح حدیث پاک پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اتنا خوبصورت کمرہ جو ہے یہ دور حدیث کا مکتب ہے. اور ان 300 طلباء یعنی علماء، کل مستقبل کے علماء ہیں، یہ لاکھوں روپے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بنانے میں بھی کتنا خرچ ہوا ہوگا. انہوں نے ایک درخواست بھیجی ہے تو میں نے سوچا چلے ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈال دیں. ان کو یہاں پر 7 LCDs چاہیے. اور یہ کس لیے چاہیے؟ یہ روزانہ جب بیان سنتے ہیں تو اس بیان میں کوئی پریزنٹیشن حدیث کی قرآن کی دینی ہے تو وہ اس LCD کے ذریعے ان کو دکھائی جائے گی. اور مدنی چینل کا روزانہ ایک پیریڈ ہوتا ہے جو مدنی چینل کے سلسلے امیر اہل سنت کے بیان وہ ان کو دکھائے جانے ہیں. تو یہ 7 50 انچ کی LCDs ہیں اور ایک کی قیمت 40,000 روپے ہے. تو ایک ایک کر کے 7 لوگ حصہ ملا لیں ماشاءاللہ. 2 آپ کی ہو گئیں جی، 1 آپ کی، 3 4 5 جلدی سودا بک جائے گا. 2 رہ گئے ہیں، 6 اور 7 ختم بھائی، ڈیل ختم ہو گئی. اچھا اسد بھائی اب بھائی یہ تو جلدی انہوں نے دیکھو 2 لے لیں، ابھی ایک ایکسٹرا بیچ دیں، کسی کو دے دیں موقع اور وہ دوسری کے بدلے فیس لے لیں، ان سے بھی آپ کا کام ہے. اب یہ 7 LCDs آپ نام دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ آفتاب بھائی کا نمبر لے لیں، یہ اسد بھائی کا نمبر آپ لے لیں اور ان سے آپ یہ دیکھو فٹافٹ کاروبار ہو گیا. اچھا میرا کیا گیا؟ ویسے تو میرے 1 روپیہ بھی نہیں گیا نا، اللہ کرے گا تو انشاءاللہ ان 7 LCD کا کچھ ثواب مجھے بھی مل جائے گا. تو کاروبار کرنا، مدنی کاروبار بھی سیکھ جاؤ انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے. جنہوں نے نیت کی اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، آمین. اب ہمارا وقت ہوا ہے نگران شورا کی بارگاہ میں حاضری کا، تو کون لے کر جائے گا اسٹوڈیو میں؟